سال 2019 میں ہونے والی کامیابیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ سن 2019 کے کیلنڈر کو اتارنے سے پہلے ایک بار اس کے 12 مہینوں کے اوراق کو چند لمحات کے لیے دیکھ کر گزشتہ 365 دنوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے لبوں پر بہت سی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ جائیں گے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ عام تاثر یہ بھی ہے کہ 2019 میں کچھ بھی منفرد اور دل فریب نہیں ہوا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر پیچھے مڑ کر وقت اور خبروں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے 2019 کی ایک منفرد تصویر بننا شروع ہو جائے گی، جس میں آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹیں بھی ہوں گی اور غموں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوں گی۔ سال کے 365 دن میں سے کم 150 دن ایسے بھی گزرے جن میں لوگوں کو عالمی سطح پر یومیہ کم سے کم ایک اچھی خبر بھی سننے یا پڑھنے کو ملی۔ ایسے ہی چند دلچسپ، مثبت اور امید افزا خبریں بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکی بلکہ عالمی افق پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے، اور جن کا تذکرہ 2020 میں بھی ہوتا رہے گا۔ پاکستان ایئر فورس نے سال 2019 کے فروری میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پڑوسی ملک بھارت کی جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کیا تھا۔ گرفتار پائلٹ کو پاکستان نے خطے میں امن کے قیام اور جذبہ خیر سگالی کے تحت آزاد کیا۔ پاکستان کے اس قدم کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور پاکستان کی امن پالیسی کی بھی تعریف کی گئی۔ سال 2019 کے آغاز میں ہی صوبہ سندھ کے پسماندہ ضلع قمبر شہزاد کوٹ سے تعلق رکھنے والی ہندو برادری کی نوجوان لڑکی سمن کماری نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی ہندو خاتون جج ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں شامل کیے گئے سابق فاٹا کے 16 اضلاع میں جولائی 2019 میں پہلی بار صوبائی نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ اس سے قبل ان تمام اضلاع میں صرف قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے رہے تھے۔ رواں برس اگست میں پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ یہ اجلاس 50 سال بعد پہلی بار ہوا تھا، جس میں خصوصی طور پر صرف مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے معاملات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر توانا آواز اٹھانے سے دنیا کے کئی ممالک نے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر کھل کر بات کرنا شروع کی اور بھارتی اقدامات کی بھرپور مخالفت کی۔ ستمبر 2019 میں صوبہ سندھ کے پسماندہ ترین اضلاع میں شمار ہونے والے عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والی ہندو خاتون پاکستان کی پہلی غیر مسلم پولیس افسر خاتون بنی۔ پاکستان نے خطے میں قیام امن اور عوامی مفاد کی خاطر تاریخی قدم اٹھایا۔ سال 2019 میں پاکستان نے تاریخ رقم کرتے ہوئے اپنے صوبے پنجاب اور بھارتی ریاست پنجاب سے ملنے والی زمینی سرحد کو ضلع نارووال کے علاقے کرتارپور سے کھو دیا اور وہاں راہداری قائم کی۔ کرتارپور راہداری کھلنے سے بھارت کے سکھ یاتری بآسانی پاکستان میں پنجاب کے شہر نارووال میں بابا گرو نانک کے گرودوارے پر آ سکیں گے۔ سال 2019 کے آخری مہینے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی بار کسی خاتون جج کو تعینات کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خاتون جج لبنہ سلیم پرویز سمیت 3 ججز سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل لبنہ پرویز سلیم سندھ ہائی کورٹ میں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل خدمات انجام دے رہی تھیں۔ سال 2019 پانی اور بجلی کے وسائل کی ترقی کے لیے تاریخی سال ثابت ہوا۔ رواں برس نیشنل گرڈ کو ریکارڈ 34 ارب 67 کروڑ 80 لاکھ یونٹ پن بجلی مہیا کی گئی۔ 2019 میں 51 سال کے تعطل کے بعد منہدم ڈیم پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے مشاورتی خدمات لی گئیں، جبکہ ڈیم پارٹ کی تعمیر کے لیے بٹس کی جانچ مکمل کی گئی۔ سال 2019 کی کامیابیاں آپ نے جانی، مگر پرعزم ہیں سال 2020 میں آنے والی کامیابیوں کے لیے۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں۔ اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔